السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ بن جائے لوٹ مار جب ہر آدمی کا حق، منتظر ہے کس کا تو کس بات کی شرم۔ گزشتہ کل ایک واقعہ ہوا لاہور میں ایم اے او کالج کے پاس کہ ایک تصادم ہوا بوتلوں سے بھرے ہوئے ٹرک اور رکشے کا، اور انفارچونیٹلی رکشے کے اندر ایک پوری فیملی سوار تھی، جن میں سے 4 جو ہے وہ جان کی بازی ہار گئے۔ بہت افسوس ہے، بڑا دکھ ہے، اللہ ان سب کی مغفرت فرمائے اور ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ لیکن یہاں پہ جو تذکرہ مقصود ہے، اپنے معاشرے کی بے حسی کا، اور اپنے معاشرے کی حرص کا، اور اپنے معاشرے کی لالچ کا، انتہائی دکھ اور افسوس کے ساتھ کہ معاشرہ کس طرف چل پڑا ہے، اتنے لالچی اور اتنے حریص کیوں ہو چکے ہیں، کھاتے پیتے اتنے بھوکے کیوں ہو چکے ہیں۔ کبھی واقعہ ہوتا ہے آئل ٹینکر کا، اس کے الٹنے کا، تو یہ پبلک پہنچ جاتی ہے بوتلیں لے کر تیل بھرنے، اور کبھی بوتلوں والے ٹرک کا ہو جاتا ہے تو پبلک پہنچ جاتی ہے بوتلیں اٹھانے، اور اگر ویسے حادثہ ہو جاتا ہے تو پبلک پہنچ جاتی ہے موبائل لے کر ویڈیو بنانے۔ ہمیں شعور کب آئے گا، ہم مینٹلی اور ایتھیکلی میچور ہم کب ہوں گے، کب ہمارے اندر انسان جاگے گا، کب انسانیت جاگے گی، اور کب ہمارے اندر شعور آئے گا، کب ہم ایک پکے سچے مسلمان بنیں گے، اور کب تک ہم اپنے ملک کی، اپنی سبکی انٹرنیشنل لیول پر، پوری دنیا یونیورسل لیول پر ہم اپنی سبکی کرواتے رہیں گے۔ بڑا دکھ اور افسوس ہوا کہ ادھر اتنا سخت ایکسیڈنٹ ہے، جانیں چلی گئی ہیں، اور لوگ بوتلیں اٹھا اٹھا کر لے جا رہے ہیں۔ یہ ٹیم پیپسی، یہ آپ کے کولے، یہ آپ کیا کر لیں گے؟ اس سے پہلے کبھی بوتل نہیں دیکھی، یہ کوئی انوکھی بوتل ہے، پہلے کبھی بوتل نہیں پی، اس سے کوئی الگ اس کا کوئی ٹیسٹ ہے؟ کتنے شرم کی بات ہے اور کتنے افسوس کی بات ہے کہ ایک ایکسیڈنٹ ہوا ہے، وہاں پہ جانے جا رہے ہیں۔ یہ کوئی جنگ نہیں ہوئی کہ آپ نے جنگ جیتی ہے اور وہاں سے آپ مال غنیمت اٹھا کے لے جا رہے ہیں۔ یہ ایک روڈ ایکسیڈنٹ ہوا ہے، ایک حادثہ ہوا ہے، قیمتی جانیں ضائع ہوئی ہیں، آپ کے مسلمان بھائی، آپ کے پاکستانی بھائی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، اور آپ مال غنیمت سمجھ کر اس کو جو ہے وہ اٹھا کے نکل رہے ہیں۔ اللہ ہمیں سمجھ عطا فرما دے، اور نہ جانے ہم کیوں کرتے ہیں۔ عمرے پر ہم یہاں سے لاکھوں لگا کے جاتے ہیں، وہاں پہ جا کے ہم مفت کھانے والی لائنوں میں لگ جاتے ہیں۔ ہمارا ذہنی لیول یہ ہے، نہ جانے ہمیں جو ہے وہ کب شعور آئے گا۔ لیکن شعور تو تب آئے گا جب ہم شعور کی کوشش کریں گے، جب کوشش ہی نہیں کرنی تو پھر شعور کیسا۔ اور ہم اس پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہیں جن کے زبان اتھر سے، جن کے گلے مبارک سے ایسا کھانا اترتا نہیں تھا۔ نہ جانے کیسے لوگ ایسی پیپسیاں پی لیتے ہیں۔ اللہ جانتا ہے، رشوت، چوری، ڈاکے یہ اس سے کم نہیں ہے، بلکہ اتنا ہی گناہ ہے، بلکہ اس سے زیادہ ہی ہو سکتا ہے کہ اس کو گناہ ہی نہیں سمجھ رہے، بلا اجازت اٹھا کے لوٹ کے لے جا رہے ہیں، لوٹ کے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ تشریف لے جا رہے تھے، ایک خاتون کے گھر کے پاس سے گزر ہوا، چند صحابہ بھی ساتھ ہیں، انہوں نے آپ کو انوائٹ کیا کھانے پر، آپ علیہ السلام نے اس کی دعوت کو قبول فرما لیا۔ جب آپ گھر تشریف لے گئے، بیٹھے، اس نے ایک بکری کا بچہ ذبح کیا، جلدی سے کھانا تیار کیا، آپ علیہ السلام کو سرو کیا۔ جب پیش کیا تو آپ علیہ السلام نے لقمہ لگایا تو پہلا لقمہ ہی آپ کے حلق سے نہیں اتر رہا تھا۔ جس طرح ہمارے ٹیسٹ ہے نا، ٹیسٹ بڈ ہیں، کوئی کڑوا ہو، کوئی تیکھا ہو، کوئی پھیکا ہو، کوئی زیادہ نمکین ہو، ہمارے گلے سے نہیں اترتا، فوری جو ہے وہ ہم اس کو جو ہے وہ نکال دیتے ہیں، طے کر دیتے ہیں۔ اسی طرح جو انبیاء، پیارے پیغمبر اور اللہ کے بندے ہوتے ہیں، ان سے حرام کا کھانا اندر نہیں جاتا۔ آپ نے فوراً اس کو نکالا اور پوچھا، فرمایا کہ لگتا ہے کہ جو آپ نے بکری کا بچہ ذبح کیا بلا اجازت آپ نے کسی کا جو ہے وہ ذبح کیا ہے۔ تو اس عورت نے کہا، ہاں یا رسول اللہ، ہمارے پڑوسی ہیں، آل معاذ ہیں، ان سے ہماری بے تکلفی ہے، ہم ایک دوسرے کی چیزیں استعمال کر لیتے ہیں۔ حالانکہ اگر بے تکلفی ہو، بالکل ایک دوسرے کی ایسی دوستی ہے، بھائی ہیں، آپس میں ایسا تکلف ہے، کوئی برا نہیں مانے گا اور ایسا چلتا ہے، حرج نہیں ہے۔ لیکن چونکہ پیارے پیغمبر تھے، ان کی شایان شان نہیں تھا، وہ لقمہ اندر ہی نہیں اترا۔ ہم اس نبی کے امتی ہیں جو آج ہم پیارے نبی کو کیا منہ دکھائیں گے کہ ہم بوتلیں اٹھا اٹھا کے بھاگ رہے تھے، شرم بھی نہیں آئی ہمیں۔ بچہ کیا، بوڑھا کیا، چلو بچہ ہے سمجھ آتی ہے، نہ سمجھ بڑے بڑے میچور آدمی، ایجڈ آدمی اٹھا کے یہ حرکتیں کر رہے ہیں۔ ہمیں تو ایسے موقع پر ان کے ساتھ ملنا چاہیے، کسی کا نقصان ہو، حادثہ ہو، اس کے ساتھ مل کے ہیلپ آؤٹ کرنا چاہیے اس کو، لیکن ہم یہ معاملات کر رہے ہوتے ہیں۔ بہرحال جی، اور اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا، الا لا تظلموا الا لا يحل مال امرئ الا بطيب نفس من، خبردار کسی پر ظلم نہ کرنا، خبردار کسی آدمی کے لیے کسی کا مال حلال نہیں ہے اگر وہ اجازت دے تو تب ہے، اجازت کے بغیر حلال نہیں۔ اور بلکہ یہاں تک فرمایا کسی آدمی کے لیے اپنے بھائی کا عصا، لاٹھی، چھڑی، لکڑی بھی بغیر اجازت لینا منع ہے۔ اور کہیں پہ فرمایا من انتہب نہبۃ فلیس منا، جس نے لوٹا وہ ہم میں سے نہیں۔ اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم نے لوٹ مار مچائی ہے، اندھیر نگری بنائی ہے، ہم مصیبتوں کو ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں، کسی پھنسے ہوئے کو بجائے ہیلپ آؤٹ کرنے کے ہم اس کی جو ہے وہ نوچ رہے ہیں۔ تو اس لیے ایک بڑا دکھ اور بڑا افسوس ہوا، اور ایسا آئے روز رہتا ہے۔ ہمارے ساتھ بھی زندگیاں ہیں، ہم بھی روڈوں پہ چلتے ہیں، ہمارے ساتھ بھی حادثات ہیں، ہمارے ساتھ بھی چیزیں لگی ہیں۔ اگر آج ہم نے یہ کر لیا، کل کو ہمارے ساتھ کوئی کرے گا؟ تو اس لیے یہ میری تمام مسلمانوں سے اور جو بھی میری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ اس پر ہم خود بھی عمل کریں، دوسروں تک بھی پہنچائیں کہ ایسا کرنا نہ ایتھیکلی ٹھیک ہے، نہ ایک اخلاقی طور پر، اور نہ مسلمان ہونے کے ناطے، اور نہ ایک باشعور پاکستانی ہونے کے ناطے یہ ہمارے لیے ہمیں زیب نہیں دیتا۔
تو اس لیے کوشش کریں ہم ایسے کھانوں سے بہتر ہے بندہ بھوکا رہ جائے، ایسی پیپسیوں کوکوں اور بوتلوں اور کولڈ ڈرنک سے بہتر ہے بندہ بھوکا پیاسا رہ جائے۔ تو اس لیے کوشش کریں حلال کی طرف بڑھیں، ایتھک کی طرف آئیں اور ایسی چیزوں سے پرہیز کریں، اپنی بھی بدنامی سے بچیں، اپنے ملک کی بدنامی سے بچیں، کہ تاکہ انٹرنیشنل ابھی ویڈیو جو بھی بن رہی ہے، کتنی ویڈیو بنی ہوں گی، اب وہ پوری دنیا پہ جا رہی ہیں نا، اب وہ کیا کریں گے؟ وہ کسی بندے کو نہیں جانتے، وہ صرف اتنا جانتے ہیں کہ پاکستان میں ایسا ہوا اور انہوں نے ایسا کیا۔ جس طرح غیر ملکیوں کی ہمارے پاس ویڈیو آتی ہیں، ایسی ویڈیوز آتی ہیں، کوئی مسئلہ ہو گیا تو سارے روڈ پہ آ جاتے ہیں۔ مثال ایسا ہی اگر واقعہ ہو جاتا، بوتلیں گر جاتی، سارے آتے اٹھا کے اس کو دوبارہ لوڈ کرواتے۔ تو ہماری بھی ایسی ہی ویڈیو جانی چاہیے۔ اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، بینگ اے پاکستانی، بینگ اے مسلم، اللہ رب العزت ہمیں پاکستان اور اپنے دین کا عزت اور وقار بلند کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام۔